بالکل. اچھا، تو یہی بجٹ کے حوالے سے ایک اور بات تھی کہ کہا جا رہا ہے کہ اس دفعہ 250 بلین کا بجٹ مل رہا ہے جی بی کو. اس میں کتنی یہ صداقت؟ دیکھیں آنیسٹلی کتنی صداقت ہے ویسے مجھے بھی نہیں پتہ ہے. اگر ہم ازیوم کر لیں کہ اس میں پی ایس ٹی پی کے بڑے پروجیکٹس ہیں، یہ بھی اسی کے اندر اس جو اماؤنٹ بتائی جا رہی ہے 250 بلین اس کے اندر شامل ہے، اور پرانے جو چلے آ رہے ہیں پروجیکٹس پرانی گورنمنٹ کے وہ بھی اس میں شامل ہوں. میں اس میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوں کہ ہمیں کتنے ٹائم میں یہ اماؤنٹ ملے گی. ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. وہ اکثر کہتے ہیں اسمبلی کے اندر بات ہوئی ہے کہ جی ہمیں تو پتہ نہیں ہے، وہ اسکیمیں تو پتہ نہیں کون دیتا ہے، ہم سے تو پوچھا نہیں جاتا ہے، نمائندگی ہم کرتے ہیں، اس حلقے سے ہمارا تعلق ہے، الیکٹ ہو کے ہم آئے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتہ ہے وہ فلاں جو الزام بیوروکریسی کے اوپر جاتا ہے وہی سب کچھ کرتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، پروگرام نقطۂ نظر میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان غزالہ خان اور میرے ساتھ سینئر صحافی شبیر میر موجود ہیں. آج ہم کچھ مسئلوں پر بات کریں گے اور اس میں سب سے بڑا مسئلہ ہے پری بجٹ سیشن کا، اس پہ جو کہ پہلی بار ہوا گلگت بلتستان اسمبلی جی میں. غزالہ صاحبہ دیکھیں، یہ ویسے ہم اس کو مسئلہ نہ کہیں تو بہت اچھا ہوگا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جی یہ ایک ایسی خوشگوار سی تبدیلی ہے گلگت بلتستان کی اسمبلی کی تاریخ میں. میرا جی خیال ہے آئی ایم ناٹ شیور کہ ویدر دے ہیو میڈ اے ہسٹری اور ناٹ، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ شاید پہلی اسمبلی ہے جس نے پری بجٹ اجلاس بلایا اور اس کے اندر آئیڈیاز ڈسکس کیے، سجیشن لی ممبران سے کہ کہاں پہ کون سی ترقیاتی قسم کی اسکیمیں ہونی چاہیے، آپ کے علاقے میں کس چیز کی کمی ہے، فلاں ویلی میں کیا ہے. دور دراز کی نمائندگی ہے پورے گلگت بلتستان کی. تو اٹ واز فرسٹ ٹائم کہ لوگوں سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیں جی آپ کو کس طرح کی ڈیولپمنٹ اسکیم چاہیے. اچھا، بڑی اچھی بات یہ ہوئی کہ فرسٹ ٹائم اجلاس تھا، کوئی 4 دن میرے خیال میں چلا. اچھی پارٹیسپیشن تھی. تمام ممبران سے ادھر ادھر کے جو گلگت بلتستان کے مختلف ڈسٹرکٹ سے وہ موجود تھے. ممبران بھی آ گئے، سجیشنز بھی آ گئیں. تو میں نے پوچھا ڈپٹی اسپیکر سے کہ کیا آپ کے پاس اختیار بھی ہے واقعی کہ آپ ان کو انکارپوریٹ کر سکیں. تو بڑا مسئلہ تو یہاں پہ ہے. آپ نے بے شک اچھی روایت قائم کی ہے، آپ نے برین اسٹارمنگ بھی کی ہے، آپ نے لوگوں کی ریئل جو گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھ کے وہاں کے ایشوز کے اوپر سجیشن لے کے آپ آگے ڈیولپمنٹ کرنے جا رہے ہیں. اچھی بات ہے، لیکن کیا آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ آپ بجٹ کے اندر ان کو انکارپوریٹ کر سکیں؟ تو مجھے نہیں لگتا ویسے فرینکلی اسپیکنگ. لیکن چلیں، ایکسرسائز اچھی ہے. اس میں کم از کم ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہوا. اب آگے جو بھی اسمبلی آئے گی وہ اس کو فالو کرنے کی کوشش کرے گی. اور یہ روایت بھی ہوتی ہیں بعض اوقات، یہ اتنی مضبوط ہوتی ہیں کہ وہ جو بھی حکومتیں ہوتی ہیں وہ سسٹم کے اندر جگہ بن جاتی ہیں ان کے لیے. اور کیا اچھا ہو کہ ان کے جو تجاویز ہیں، ان کی سجیشنز ہیں، ان کے اوپر اسی طرح بجٹ ایلوکیٹ ہو. میں نے یہ بھی جاننے کی کوشش کی جو ہمارے مختلف سیکٹرز ہیں. لیٹس سپوز ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، انوائرمنٹ ہے، کیا ان کے جو سجیشنز آپ کے پاس آ رہے ہیں اس کی بیس کے اوپر آپ کوئی بجٹ بڑھا سکتے ہیں؟ کیا آپ ہیلتھ میں کوئی انکریز کر سکتے ہیں 5%، 10%، جو بھی، یا اسی طرح ایجوکیشن پہ یا سیاحت پہ؟ تو مجھے نہیں لگتا کہ اس ایکسرسائز کے نتیجے میں اس کے اوپر کوئی امپیکٹ ہوگا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اچھی ایکسرسائز ہے. اگر یہ کنٹینیو کرتی ہے نا تو یہ فائدہ ہوگا. اس میں کم از کم یہ سینس آپ کو ڈپریویشن والا نہیں آئے گا کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. وہ اکثر کہتے ہیں اسمبلی کے اندر بات ہوئی ہے کہ جی ہمیں تو پتہ نہیں ہے، وہ اسکیمیں تو پتہ نہیں کون دیتا ہے، ہم سے تو پوچھا نہیں جاتا ہے، نمائندگی ہم کرتے ہیں، اس حلقے سے ہمارا تعلق ہے، الیکٹ ہو کے ہم آئے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتہ ہے وہ فلاں جو الزام بیوروکریسی کے اوپر جاتا ہے وہی سب کچھ کرتے ہیں. تو بہرحال ان کی کم از کم بات تو سنی گئی. سیشن انکارپوریٹ تو ہو کہیں کاغذ پہ تو آ گئے ہیں. ہو سکتا ہے لیٹس ہوپ کہ ماضی میں یہ زیادہ ان کی آواز اسٹرانگ ہو. جی بالکل. اچھا، تو یہی بجٹ کے حوالے سے ایک اور بات تھی کہ کہا جا رہا ہے کہ اس دفعہ 250 بلین کا بجٹ مل رہا ہے جی بی کو. اس میں کتنی یہ صداقت؟ دیکھیں آنیسٹلی کتنی صداقت ہے ویسے مجھے بھی نہیں پتہ ہے. اگر ہم ازیوم کر لیں کہ اس میں پی ایس ٹی پی کے بڑے پروجیکٹس ہیں، یہ بھی اسی کے اندر اس جو اماؤنٹ بتائی جا رہی ہے 250 بلین اس کے اندر شامل ہے، اور پرانے جو چلے آ رہے ہیں پروجیکٹس پرانی گورنمنٹ کے وہ بھی اس میں شامل ہوں. میں اس میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوں کہ ہمیں کتنے ٹائم میں یہ اماؤنٹ ملے گی. پہلے تو میں ازیوم کرتا ہوں کہ یہ فگر ٹھیک ہوگا. یہ گلگت بلتستان کے پتہ نہیں گزشتہ کئی سالوں کے ٹوٹل بجٹ سے بھی یہ بڑا بجٹ بنتا ہے.
تو اب یہ کیا آنے والے 50 سالوں میں ملے گا؟ آج ایک اعلان ہوا، لیکن میں یہ دعا کرتا ہوں اور میری خواہش ہے کہ یہ جتنی جلدی آئے گا نا، اگر واقعی یہ بجٹ آ گیا تو گلگت بلتستان کو سوئٹزرلینڈ جو کہتے ہیں ماڈل، اس سے بھی اوپر لے کے جا سکتے ہیں. اتنا بجٹ آپ کے یہاں پہ ٹورسٹ کیا چاہتا ہے؟ ٹورسٹ کے لیے فیسلٹیز ہونی چاہیے. علاقے آپ کے بالکل بہت اچھے ہیں، سردی ونٹر ٹورزم کی بات ہوتی ہے، لیکن کون سا ٹورسٹ آئے گا ہماری طرح کا جو آ کے ٹھٹر جا کے انجوائے کرے گا؟ نہیں ہو سکتا نا، یہاں پہ نمونیا ہو جائے گا اس کو ایک دم. تو یہ جو اماؤنٹ ہے، امید یہ رکھیں کہ یہ ٹائم پہ پیسہ ہے، ٹائم پہ ڈیولپمنٹ کے جو پروجیکٹس ہیں ان کے اوپر لگے، ٹائم پہ کمپلیٹ ہوں تو پھر کوئی رزلٹ آئے گا. اور آنیسٹلی اگر یہ ٹورزم کو نا، یہ جو آپ چھوٹی موٹی تقاریب کر کے، میٹنگز کر کے 1% 2% ٹورزم کا بجٹ بڑھا کے سوئٹزرلینڈ نہیں بنا سکتے ہیں. یہ ہمیشہ اس طرح رہے گا، پھر انفلیشن آپ کی بڑھے گی، وہ ادھر ہی آپ کا ایبزارب ہو جائے گا. یہ اس طرح کی جب تک آپ کی اماؤنٹ نہیں آئے گی نا بڑے پیمانے کے اوپر، آپ پھر اسی طرح انفراسٹرکچر آپ بنائیں. روڈ یہاں پہ اب بابسر نہ ہو تو ہم جیسے مقامی لوگ 10 بار سوچتے ہیں یار کہ اسلام آباد جائیں نہ جائیں، کیا پتہ یہ کوہستان میں بلاک ہو روڈ، آگے دسوں میں ہو، بشام میں ہو، کچھ نہیں پتہ. تو وہ بڑا آپ کی ٹائرنگ قسم کی جرنی ہوتی ہے. تو اس سے بچنے کے لیے اچھے روڈ، پھر آپ کی ایئر سروس جو ہے وہ ہونی چاہیے، پھر آپ کا انٹرنیٹ اس لیول کا ہونا چاہیے، پھر آپ کی اکوموڈیشن ہونی چاہیے. اور ویسے ایک اور بات بھی ہے، اس ٹورزم سے میں بات کر رہا ہوں تو مجھے یاد آیا کہ جو ٹورسٹ آتا ہے نا، جو ٹورسٹ سے جتنی انکم ہوتی ہے اس کا رف فگر میں آپ کو بتاؤں، کوئی 85% پیسہ واپس ہی چلا جاتا ہے. اچھا. ہاں، وہ کس طرح جائے؟ وہ جو لیکیج ہوتی ہے، وہ کوئی پروڈکٹ آپ کی گلگت بلتستان کی نہیں ہے. انڈا بھی ہم لے کے آ کے کھاتے ہیں، دودھ باہر سے آتا ہے، سبزی باہر سے آتی ہے، آپ نام لیں ساری چیزیں باہر سے آتی ہیں. تو یہاں کی کوئی پروڈکشن اپنی نہیں ہے. لیتے کہ وہ جو 2-4 ہزار روپے کوئی ٹپ کی مت میں، کوئی ہوٹل روم رینٹ، یہ باقی ہمارے پاس کوئی بچتا ہی نہیں، پیسہ واپس چلا جاتا ہے. تو بہرحال بہت بڑی اماؤنٹ ہے، بہت اچھی خبر ہے. چلیں ہم اس کو کیا کہتے ہیں، مایوسی والی بات نہ کریں، امید والی بات کریں. اچھی خبر ہے، یہ اماؤنٹ ہمیں جلدی ملے اور سوئٹزرلینڈ بننے سے کوئی نہیں روک سکتا. میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں. ٹھیک. اچھا، آپ کو پتہ ہے کہ اپریل کا مہینہ شروع ہوا ہے، لیکن بجلی کا مسئلہ ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا. یہ ہوگا بھی نہیں، یہ ہوگا بھی نہیں، اس لیے کہ اس کے لیے اوور نائٹ نہیں ہو سکتا یہ. اب میں نے کچھ انفارمیشن کلیکٹ کرنے کی کوشش کی کہ پچھلی حکومت میں کیا ہوا. تو پچھلی حکومت میں کافی انہوں نے اضافہ کیا، جنریشن بڑھائی، لیکن پھر ایٹ دا سیم ٹائم یہاں پہ جو مائیگریشن کے لیں گلگت کے اندر آ کے، اگر گلگت کی ہم بات کریں، یہاں آج بھی 20 hours a day لوڈ شیڈنگ ہے رفلی اراؤنڈ. تو باہر سے لوگ آتے گئے، مکان اور بنتے گئے، آبادی یہاں کی بڑھتی گئی، پھر وہ کنزمپشن جی اب کی بڑی تھی وہ تو ادھر ہی لگ گئی. تو یہاں پہ دیکھیں بڑے پیمانے پہ بڑے پروجیکٹس نہیں ہوں گے نا. تو اگر آپ فورسی کریں 5 سال بعد ادھر آبادی کدھر جائے گی؟ اتنی زیادہ بڑھ جائے گی، ہاؤس ہولڈ وائز ہے نا، ہاؤس ہولڈ یہاں پہ بڑھ جائیں گے. تو جتنی اگر آپ چھوٹی بہت پیداوار بڑھائیں گے تو پھر جا کے اس وقت بھی آپ کو 18 گھنٹے چلیں، لوڈ شیڈنگ 2 گھنٹے کی ریلیف ملی ہے. تو کہنے کا گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک ہمارا ڈیم نہیں بنتا تب تک ایسے پروجیکٹس لانے کی بہت ضرورت ہے ایمرجنسی بیسس کے اوپر، جو کہ ہماری جو چھوٹی سی اکانومی ہے اس کے اوپر برڈن بھی نہ ہو، اور ہمارے جو پروجیکٹس، ہماری جو لائف ہے اس میں آسانی ہو. بظاہر کوئی امیجیٹ ریلیف مجھے نظر نہیں آ رہا بجلی کے حوالے سے. وہ قدرتی طور پہ جب گرمیوں میں پانی بڑھ جاتا ہے، گلیشیئر پگھلنے لگتے ہیں، پانی بڑھ جاتا ہے، تو ہائیڈرو پاور ہے نا ہمارا سارا، تو بجلی بڑھ جاتی ہے. پھر کنزمپشن کم اس لیے ہو جاتی ہے کہ اے سی کا ہمارا زیادہ رواج نہیں ہے. کنزمپشن کم ہو جاتی ہے اور سردی کم ہو جاتی ہے تو بجلی بڑھ جاتی ہے اور ہمارا پھر اچھا گزارا ہو جاتا ہے. اس وقت ہم سرپلس میں ہوتے ہیں، سرپلس ہوتی ہے ہمارے پاس بجلی بعض موقعوں پر، لیکن چونکہ ہم کنیکٹ نہیں ہیں نیشنل گرڈ کے ساتھ تو وہ ضائع چلی جاتی ہے. مسئلے تو بہت ہیں. جی. تو اس کے ساتھ ساتھ پانی کا بھی ایک بڑا مسئلہ چل رہا ہے. پانی بجلی کا جہاں مسئلہ ہوگا ادھر پانی کا بھی ہونا چاہیے، ورنہ گلا رہے گا کہ جی صرف بجلی کا ہوا، آپ کا پانی کا نہیں ہوا. دیکھیں یہ بس کیا کہیں، مطلب پھر وہی بات آتی ہے کہ پانی سارا ہمارے پاس بجلی کے لیے پوٹینشیل 50,000 میگا واٹ اور بہت کچھ، لیکن اصل میں حقیقت میں یہ چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں. ان کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے. جب تک کہ یہ، چونکہ میں اپنا نقطۂ نظر
آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب شروع میں بڑی چیزیں ہو سکتی ہیں. جب روٹین ہوتی ہیں نا چیزیں, روٹین کے اندر پھر وہ کہتا ہے بندہ کہ یار ٹھیک ہے یہ تو چلتا رہتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو گورنمنٹ کے شروع کے دن ہیں, اس پہ ان کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے. جب ان کی بھی روزمرہ والی زندگی آ جائے گی نا تو یہ بھی ریلیکس ہو جائیں گے. چلو یہ ایشو کوئی ہم آج کا تو نہیں ہے, یہ تو پرانا ایشو ہے, یہ بھی یہی کہیں گے. تو اب اس کو میرا نقطۂ نظر یہ ہے کہ گورنمنٹ ان دنوں میں نا جتنا کر سکتی ہے, جو پالیسیز بنا سکتی ہے, جس طرح کے پلان بنا سکتی ہے, ابھی بنائیں. ابھی یہ ٹائم ہے, آپ نے پانی کا مسئلہ بھی حل کرنا ہے. جوٹیال کے اندر پروٹیسٹ ہم دیکھ رہے ہیں مختلف جگہوں پہ, خواتین تک کر رہی ہیں. تو یہ دن ہے کہ اس میں آپ نے کرنا ہے. بعد میں اس طرح ہوگا کہ آپ بھی تھک جائیں گے, آپ بھی کہیں گے کہ یار چھوڑیں, پھر وہی بات ہے, پرانا مسئلہ. اس کے ساتھ ساتھ ٹریفک آپ بھی چونکہ دیکھتے ہیں, ہم سب دیکھتے ہیں, ٹریفک کا بھی بڑا ایشو چل رہا ہے, آلدو کچھ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. ہاں, ٹریفک کا پلان دیکھیں, ٹریفک بھی بہت بڑے مسئلوں میں سے ایک ہے, اور سب سے زیادہ متاثرین میں ہم ہی ہیں میرے خیال میں اس وقت, جو گلگت کے رہائشی ہیں. میرا خیال ہے شاید اگر ناانصافی نہ ہو سکردو والوں سے یا ادھر ادھر گزر والوں سے, وہ بھی مسئلوں میں ہوں گے. ہمیں یہاں پہ گمبھیر صورتحال کا سامنا ہے. ابھی میری کہیں پہ کچھ میں نے انفارمیشن کلیکٹ کی ہے, تو پلانس بہت سارے ہیں, بنے ہوئے ہیں. اب پھر وہی بات آتی ہے کہ ان پلانس کو جیسے جی ڈی اے میں وہ کیا کہتے ہیں کہ بگ سٹی کا سٹیٹس گلگت سے کر دو, بگ سٹی کا نا, اس کے اندر بگ سٹی ایسے ڈکلیئر نہیں ہوتا ہے, اس کے ساتھ لوازمات ہیں, بہت ساری چیزیں آپ نے کرنی ہے. اب روڈ تنگ ہیں یہاں پہ, اور روڈ تنگ بھی ہیں, کم بھی ہیں. اچھا, تو جب میں نے کچھ انفارمیشن لی تو پلان بڑے زبردست قسم کے بنے ہوئے ہیں. میں نے پوچھا کہ اب اس کو کتنے ٹائم تک اس کے اوپر عمل درآمد ہو سکتا ہے. تو وہ پھر جو روایتی ایک سلو موونگ ہمارا نظام ہے, جس میں پتہ نہیں PS1 بنے گا یا 4 بنے گا, کچھ بنے گا, یہ ایک لمبا پروسیس ہے. پھر اس کو ایلوکیشن ہوگی, ٹینڈر ہوگا وغیرہ وغیرہ, یہ خاطر لمبے ہیں. پلان بنے ہوئے ہیں, یہ میں بڑی اتھینٹسٹی سے آپ کو کہہ رہا ہوں. پلان بنے ہوئے ہیں, اچھے پلان بنے ہوئے ہیں. اب ان پر عمل درآمد کب ہوگا؟ اسی لیے یہ میں گورنمنٹ کو, میرا نقطۂ نظر یہ ہے کہ گورنمنٹ یہ شروع کے دن ہے نا, ان میں انرجی ہوتی ہے, اس پہ آپ کریں. مطلب اس طرح کریں کہ وہ سسٹم آپ کا بنے, بے شک اس پہ ٹائم لگے, تو بعد میں آپ کو زیادہ ایفرٹس اس وقت لگانے نہ پڑیں جب آپ کی انرجی, آپ ایگزاسٹ ہو چکے ہوں گے. لیٹ سپوز 5 سال کی حکومت ہے, تو چوتھے سال میں ویسے بھی ٹھیک ہے جی, آپ ویسے بھی وائنڈ اپ کرنے جا رہے ہیں آگے, تو اب تو کچھ نہیں ہو سکتا والی. جب وہ سٹیٹس آئے گا, وہ فیس آئے گا, تو تب تک ان کے کریڈٹ میں بہت ساری چیزیں ہونی چاہیے. جی, بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا. ناظرین, پروگرام کا وقت یہاں ختم ہو رہا ہے. دیکھنے کا بہت شکریہ. اگلے ہفتے ہم پھر کسی نئے مسئلے کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.